الدائمة وعلى أعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإياكم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے، اللہم صل علی محمد۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ غیبت صغریٰ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو امام کے صحابی تھے لیکن انہوں نے جھوٹی نیابت کا دعویٰ کیا اور پھر وہ لوگ بے دین ہو گئے، منحرف ہو گئے، اور مصنف نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو مکتب تشیع ہے یہ بالکل معیار اور میرٹ کا جو ہے وہ مکتب ہے کہ جس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ امام کا صحابی ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا عالم ہے، اگر وہ کرپٹ ہوتا ہے اور مال میں خیانت کرتا ہے یا اس کا کردار خراب ہوتا ہے یا منحرف ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں واضح موقف اپنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ امام کی طرف سے خود لعنت ہوتی ہے اور تمام شیعہ بھی اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ 5 بندوں کا ذکر ہو چکا تھا اور آج چھٹے جو نمبر پہ بندہ ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا نام محمد بن علی الشلمغانی ہے۔ شلمغانی کے نام سے یہ مشہور تھا، اور شلمغان جو ہے وہ عراق کے جو ہے وہ علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا کہ جس کی طرف کیا اس کی نسبت دی جاتی تھی، شلمغانی۔ اس بندے کی جو ہے وہ بڑی اہمیت تھی کہ یہ محدث جو ہے وہ بہت بڑا شمار ہوتا تھا اور بہت زیادہ کیا اس نے کتابیں لکھی تھیں اور اس میں اس نے ہر موضوع کے اوپر کیا احادیث کیا جمع کی ہوئی تھی۔ اور جب یہ منحرف ہوا اور یہ بے دین ہوا تو پھر اس نے جو ہے وہ احادیث کے اندر ایسا جو ہے وہ کھلواڑ شروع کیا کہ خود احادیث کے اندر اضافہ بھی کرنا شروع کر دیا اور اس کے اندر کیا ہے جو چیزیں تھوڑی بھی کرنا شروع کر دیں، جو یعنی اچھی باتیں تھیں ان کو کٹ کرنا شروع کر دیا، اپنی طرف سے اضافے کرنا بھی کیا شروع کر دیا۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے ایک خط جاری ہوتا ہے اور وہ خط جو ہے وہ ان کے جو نائب تھے حسین بن روح ان کو جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، اور جس میں جو ہے وہ امام علیہ السلام تفصیلی طور پہ اس کے جو ہے وہ جرائم کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے اوپر کیا لعنت بھیجتے ہیں، اور حسین بن روح کو باقاعدہ حکم دیتے ہیں کہ عرف وعرفک الخیر کلہ وختم بعملک من تسک بدینہ وتسکن الی نیتہ من اخواننا، کہ تم جو ہے وہ پہچان کرواؤ اور اللہ تمہیں ہر قسم کی خیر کی پہچان کروائے، کہ کس کو پہچان کروانی ہے کہ جس کو تم اپنے دین کے متعلق جو ہے وہ جانتے ہو اور تم مطمئن ہو اس کی نیت کے اوپر کہ یہ ہمارا اپنا بھائی ہے، ہمارا اپنا شیعہ مومن ہے، تو تم نے اس کو پہچان کروانی ہے۔ کیا پہچان کروانی ہے کہ بأن محمد بن علی المعروف بالشلمغانی عجل اللہ له النقمۃ ولعمہ له قد ارتد عن الاسلام وفارقہ، کہ یہ جو محمد بن علی جس کو شلمغانی کہتے ہیں اور اللہ اس کی موت جلدی لے کر آئے، کہ یہ اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا ہے، وَأَلْحَدَ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ ملحد ہو گیا ہے، وَعَدَّهَا مَا كَفَرَ مَعَهُ بِالْخَالِقِ، اور ایسی باتوں کا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جس سے یہ کافر ہو گیا ہے، اور وَافْتَرَى كَذِبًا وَزُورًا وَقَالَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا عَظِيمًا، اس نے جو ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیے ہیں، بہتان باندھنا شروع کر دیے ہیں۔ اور پھر امام نے آگے جا کے مزید لکھا کہ اِنَّا بَرِئْنَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ وَآلِهِ صلوات اللہ وسلم ورحمۃ وبرکاتہ علیہم منہ، کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف جو ہے وہ اس بندے کی جو ہے وہ برات کیا ہے اختیار کرتے ہیں اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَعَنَّاهُ، اور ہم اس کے اوپر کیا لعنت کرتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہوں، ظاہر میں لعنت ہو، باطن میں لعنت ہو، اور ہر وقت میں کیا لعنت ہو۔ پھر آگے امام نے ایک جملہ لکھا کہ وَعَلَى من شایعہ وبایعہ، اور ہر اس بندے پہ بھی لعنت ہو کہ جو اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی بیعت کرتا ہے، اور اس بندے پہ کے اوپر بھی لعنت ہو کہ جس تک ہماری یہ بات پہنچے لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ شلمغانی سے محبت کرتا رہے تو اس کے اوپر بھی کیا ہو، لعنت ہو۔ اور پھر امام نے دوبارہ کہا کہ تم جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ ہمارے شیعوں تک پہنچاؤ اور ان کو جو ہے وہ بتلا دو کہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ہم بری ہیں، اور اس جیسے جو دیگر لوگ ہیں شرعی، نمیری، حلالی، بلالی وغیرہم، ان لوگوں سے بھی ہم کیا ہیں، بری ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے پوری خط کے اندر اس کی وضاحت کی، اور کہتے ہیں کہ حسین بن روح تک جب یہ خط پہنچا کسی طریقے سے تو مقتدر عباسی جو تھا اس نے حسین بن روح کو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ
یعنی مقتدر عباسی کے گھر کے اندر جو ہے وہ اس کو رکھا ہوا تھا، حسین بن روح کو نظر بند کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حسین بن روح نے جو ہے وہ یہ خط جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے اصحاب تک پہنچایا اور ان کو حکم دیا کہ یہ تمام شیعوں کے اندر جتنے بھی شیعہ مومن تھے ان کے اندر جو ہے وہ اس کو پھیلا دیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ یہ خط جو ہے وہ شیعوں کے درمیان پھیل گیا اور تمام شیعوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا لعنت کی۔ یہ جو شلمغانی تھا، مصنف لکھتے ہیں کہ اس کے جو بنیادی انحرافات تاریخ میں ذکر ہوئے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ تناسخ کا جو ہے وہ نظریہ اپنا لیا تھا۔ تناسخ کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کا جو ہے وہ کوئی وجود نہیں ہے، انسان مرتا ہے تو پھر اگر اس کا اچھا کردار ہے تو اچھے بندے کے اندر اس کی جو ہے وہ روح آ جاتی ہے، جس طریقے سے وہ ہندوؤں کو جو ہے وہ نظریہ ہے۔ اگر برا کردار ہے تو پھر کیا ہے، کسی برے جانور کے اندر اس کی روح جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ نظریہ حلول کا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم میں کیا حلول کرتا ہے، اور اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جو ان روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقلت الی محمد بن عثمان، کہ اللہ کے جو نبی ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو روح ہے وہ جو امام کے دوسرے نائب ہیں محمد بن عثمان ان کے اندر آ چکی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو روح ہے وہ جو امام کے نائب ہیں حسین بن روح ان کے اندر آ چکی ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو روح ہے وہ محمد بن عثمان جو دوسرے نائب ہیں ان کی جو بیٹی ہے ام کلثوم ان کے کیا اندر آ چکی ہے۔ اور پھر اپنے حساب سے کہتا تھا کہ یہ بہت بڑا راز ہے اور اس کو جو ہے وہ تم کیا چھپا کے رکھنا، کسی کو جو ہے وہ بتانا نہیں ہے۔ اور شلمغانی ہو گئے اور حلاج جس کے پہلے ذکر ہوا تھا، یہ دونوں جو ہے وہ کفر اور الہاد کی جو ہے وہ اس طرح کی کیا باتیں کیا کرتے تھے، اور مصنف نے کہا ہے کہ ہمیں وہ بنیادی طور پہ وہ وجہ نہیں معلوم ہو سکی کہ اتنے زیادہ جو ہے وہ یہ لوگ منحرف کیسے ہوئے اور اس کے پیچھے کیا وجہ بنی اور کیسے جو ہے وہ ان کے اندر یہ انحراف آیا، اس چیز کا جو ہے وہ بالضبط کیا تاریخ میں ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا ہمیں۔ اور حالات یوں ہیں کہ شلمغانی جو ہے وہ اتنا بڑا محدث تھا اور اتنا علم والا تھا کہ حسین بن روح نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک قبیلہ بنی بسام تھا، انہیں یہ کہا تھا کہ حسین بن روح جو ہے وہ میرا قابل اعتماد بندہ ہے، تم جو ہے وہ اس سے دین پوچھا کرو، اس سے احادیث چل لیا کرو۔ تو پھر جو بنی بسام والے تھے وہ سارے جو ہے وہ شلمغانی کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس کی باتوں کو سنتے تھے۔ اور جب یہ شلمغانی منحرف ہوا تو اس صورت میں جو ہے وہ حسین بن روح نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ان کو بتایا بھی صحیح کہ یہ منحرف ہو گیا ہے۔ اب منحرف ہونے کے بعد یہ کیا کرتا تھا شلمغانی، انہیں جو ہے وہ کہتا تھا کہ جی حسین بن روح نے ایسا کہا ہے، حسین بن روح نے ایسا کہا ہے، حالانکہ حسین بن روح نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہوتی تھی۔ اور لوگ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا حسین بن روح نے یہ بیان کیا ہے تو وہ ساری باتیں کیا ہے قبول اس کی کیا کرتے تھے۔ اچھا حسین بن روح کو یہ علم پڑتا ہے کہ یہ بندہ منحرف ہو گیا اور میری طرف سے جھوٹی باتیں جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، تو حسین بن روح نے جو ہے وہ ان کو منع کیا بنی بسام کو کہ تم جو ہے وہ اس کی باتوں کو نہ لیا کرو، اور ان کو حکم دیا کہ تم اس کے اوپر لعنت بھیجو اور اس سے کیا برات اختیار کرو۔ لیکن یہ شلمغانی بنی بسام کو اتنا اپنا گرویدہ بنا چکا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ حسین بن روح کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور پھر شلمغانی نے خود انہیں کہا کہ یہ جو حسین بن روح تمہیں کہہ رہا ہے نا کہ میرے اوپر لعنت بھیجنی ہے، برات کرنی ہے، اس لعنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ سے کٹ آف ہو جاؤ، بلکہ اس نے کیا تعویلیں شروع کر دیں اور ایسے جو ہے وہ عجیب و غریب معنی کیے کہ جی لعنت کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، برات کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے حسین بن روح، تو وہ لوگ بھی کہہ رہے اچھا تو یہ مراد ہے اس کی حسین بن روح کی۔ اس طریقے سے جو ہے اس نے کیا لوگوں کو کیا ہے دھوکہ دیا۔ اور وقد بادر الحسین بن روح جہودا کثیرۃ لفضح الرجل وکشف حقیقت اندشیہ، حسین بن روح نے بہت جو ہے وہ محنت کی کہ اس بندے کی جو ہے وہ حقیقت واضح کی جائے لوگوں کے سامنے، اور کسی ایک شیعہ کو بھی جو ہے وہ حسین بن روح نے نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اسے لکھا باقاعدہ کہ یہ شلمغانی جو ہے وہ غلط انسان ہے، منحرف انسان ہے، تم سب لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر لعنت کرو اور برات کرو، اور جو اس کی پیروی کرے گا اور اس کی باتوں کے اوپر راضی ہوگا اس سے بھی ہم کیا کرتے ہیں برات کرتے ہیں اور اس کے اوپر کیا لعنت بھیجتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسین بن روح کی اس محنت کی وجہ سے شیعوں کی جتنی بھی وہاں پہ مجالس ہوتی تھیں وہ بیٹھا کرتے تھے، تو شلمغانی کے متعلق یہ جو ان کے خطوط ہیں اور اس کی جو مذمت ہے وہ سب کے نزدیک کیا ہے واضح ہو گئی تھی۔
اور جب یہ ماحول بن گیا کہ سارے شیعوں میں جو ہے وہ اب گفتگو شروع ہوگی کہ بشر مغانی کرپٹ ہو گیا ہے، یہ بہت بڑا مؤلف اور محدث تھا، یہ غلط ہو گیا ہے، منحرف ہو گیا ہے، تو پھر حسین بن روح کے خلاف جو ہے وہ شلمغانی نے کیا ایک چال چلی، اور پھر باقاعدہ کیا ہے یہ سامنے آیا، اور اس نے جو ہے وہ پھر لوگوں سے کہا، شیعوں سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے اور حسین بن روح کو جمع کرو اور میرے ہاتھ کو وہ تھام لے اور میں اس کے ہاتھ کو تھام لوں، اور پھر جو ہے وہ ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ فَإِن لَمْ تَنزِلْ عَلَيْهِ نَارٌ مِّنَ السَّمَاءِ تُحْرِقُهُ فَجَمِيعُ مَا قَالُوا فِيهِ حَقٌّ، تو اگر آسمان سے آگ نازل نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ اس کو جلا دے حسین بن روح کو، تو پھر تو جو ہے وہ اس نے جو باتیں کہی ہیں میرے متعلق وہ کیا درست ہیں، اور اگر جو ہے وہ آگ نازل ہو جاتی ہے تو پھر ثابت ہوگا کہ میرے اوپر اگر آگ نازل ہوتی ہے جو اس کے اوپر ہوتی ہے، تو پھر واضح ہو جائے گا کہ جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر کیا آگ کیا نازل ہوگی۔ یوں کر کے جو ہے وہ اس نے بڑے بڑے کیا چیلنج پہ کرنا کیا شروع کر دیے۔ تو جب شلمغانی کے انحراف کی خبر جو ہے وہ اس وقت کے بادشاہ عباسی تک پہنچتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کفر اور الہات کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس زمانے کے جو ظاہری بات ہے مسلمان بادشاہ تھے وہ بڑے سخت ہوتے تھے اسلام کے حوالے سے، یعنی جس طریقے سے آج کل والے ہیں اسلام پہ عمل نہیں کرنا، لیکن جو کفر اور توہین کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو بڑا کیا سنجیدہ لیتے ہیں۔ تو حاکم عباسی نے جو ہے وہ یہ حکم صادر کیا کہ شلمغانی کو جو ہے وہ قید میں ڈال دو اور اسے کیا پکڑ لو، تو اس وقت جو ہے وہ شلمغانی نے جو ہے وہ فرار کیا چھپنا کیا شروع کر دیا، کبھی کسی گھر میں کبھی کسی گھر میں۔ تو حاکم عباسی کا ایک وزیر تھا ابن مقلا، اس نے جو ہے وہ اس کو کیا شلمغانی کو کیا ڈھونڈ لیا اور اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا، اور جب پکڑا تو اس کے پاس بہت زیادہ کیا لوگوں کے کیا خطوط تھے، وہ جب خط اس نے پڑھے تو اس کے جو ماننے والے تھے اس نے جو ہے وہ اس کو بڑے عجیب و غریب کلمات کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کیا ہوا تھا۔ مثال کے طور پہ خط میں یوں لکھا ہوا تھا کہ یا الہی و سیدی و رازقی، یعنی یہ تک جو ہے وہ اس نے کچھ لوگوں کو جو ہے گمراہ کر دیا تھا کہ لوگ اسے اپنا معبود الہ اور کیا رازق کیا کہتے تھے، اور پھر جو ہے وہ اس کو پکڑ کے لے گئے ایک محکمہ کی طرف، اور وہاں پہ حاکم نے بہت سارے فقہا کو، علماء کو، قاضیوں کو اور جو فوج کے سردار ہیں سب کو جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ اس کے کفر اور الہات کو سب کے سامنے رکھا اور سب نے اتفاق کیا کہ اس کو جو ہے وہ قتل کر دینا کیا ہے واجب ہے، تو پھر سب نے جو ہے وہ یہ حکم جاری کیا کہ اسے جو ہے کوڑوں سے پہلے مارا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی گردن کو کیا ہے وہ کاٹ دیا جائے۔ تو پھر ہوا بھی یوں کہ اس کو جو ہے وہ کوڑوں سے پھر بہت زیادہ مارا گیا، پھر اس کی جو ہے وہ گردن کاٹ دی گئی، اور پھر آخر پہ ہوا کیا کہ اس کو دفن بھی نہیں کیا گیا بلکہ اس کے جسم کو جو ہے وہ جلا دیا گیا، اور اس کی جو راکھ بنی تھی وہ نہر دجلہ کے اندر جو ہے وہ بہا دی گئی۔ تو یہاں تک جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ انجام ہوتا ہے، اور گزشتہ جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی آپ جان چکے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے تو ان کا آخری انجام بھی کیا ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس زمانے کے جو ہے وہ بادشاہ اس طریقے سے جو ہے وہ اسے سزا دیتے ہیں کہ کوڑوں کے ذریعے سے اتنا مارتے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں، اور پھر باقاعدہ کیا انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ یہ 6واں نمبر تھا، اور 7ویں نمبر پہ ابو دولف الکاتب تھا۔ ابو دولف محمد بن مظفر الکاتب الازدی، اس نے بھی جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا، جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا کیا ہے وکیل ہوں، اور میرا جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام سے کیا ہے واسطہ ہے۔ جعفر بن قلوہ نے اس کے متعلق لکھا کہ یہ جو ہے وہ ملحد ہو گیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ غلو کا اظہار کیا، بلکہ یہ پاگل ہو گیا تھا، اور پاگل ہونے کے بعد اسے جو ہے وہ زنجیروں میں کیا جکڑ کے رکھا جاتا تھا، پھر جو ہے یہ تفویض کا کیل بھی ہو گیا، مفوضہ میں سے بن گیا، اور شیعوں کی جس مجلس میں بھی یہ حاضر ہوتا اس مجلس کو جو ہے وہ بدنام کہا جاتا تھا کہ یہ تو بیوقوف لوگوں کی کیا مجلس ہے، اور تمام شیعوں نے جو ہے وہ مختصر مدت میں بھی کیا ہے اس کے عقائد کو جان لیا تھا، اور سارے جو ہے وہ اس کی عقائد سے برات اختیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ شیعہ سے کیا تعلق نہیں رکھتا۔ اس کے انحرافات میں سے یہ ہے کہ یہ مخمسہ میں سے تھا۔ مخمسہ جو ہے وہ کہتے ہیں غالیوں کا وہ گروہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت عمار اور عمر بن امیہ زمیری، یہ جو ہیں یہ رب کی طرف سے جو ہے وہ لوگوں کے جتنے بھی امور ہیں وہ ان کے کیا حوالے کیے گئے ہیں، لوگوں کے جو بھی اچھے امور ہیں، ان کی زندگی ہیں، ان کے رزق ہیں، وہ ان 5 کیا ہستیوں کے پاس ہیں۔ تو یہ کیا ہے تفویض کا ان کا اس بندے کا کیا عقیدہ تھا مخمسہ میں سے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مخمسہ جو غالیوں کا فرقہ ہے وہ اصحاب کسا یعنی پنجتن پاک کو جو ہے وہ معبود اور الہ ماننے کا کیا قائل ہے،
اور وہ سارا کہتا ہے کہ یہ ایک ہی نور سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے اندر حلول کر جاتا ہے، اور یہ اس طرح کے کیا ہے اس کے عقائد تھے۔ تو بہرحال یہ بندہ جو ہے وہ کافر تھا، ظالم و ذل تھا، نجس تھا، اور مشہور یہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، اور چونکہ یہ پاگل ہو گیا، عقل اس کی ختم ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے یہ باتیں کرتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا اس کو جو ہے وہ نہیں لکھا، لیکن یہ واضح لکھا ہے کہ تمام شیعوں کے نزدیک یہ واضح ہو چکا تھا، اور سارے اس سے کیا ہے برات اختیار کیے ہوئے تھے کہ یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، یعنی اس کا بہت بڑا کیا اثر نہیں تھا۔ 8ویں نمبر پہ جو آخری بندہ ذکر کیا مصنف نے وہ ابو بکر محمد بن احمد بن عثمان المعروف بالبغدادی، یہ بغدادی کے نام پہ تھا، اور کہتے ہیں کہ بڑا عجیب ہے کہ جو نائب اول تھے عثمان بن سعید، یہ اس کا پوتا تھا، یعنی اس کا اپنا پوتا ہے، اس کے خاندان کا ہے، اور اس نے جو ہے وہ دعویٰ کر دیا کہ میں جو ہے امام مہدی علیہ السلام کا کیا سفیر ہوں، اور لیکن کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا، اور یہ اتنا کوئی ذہین بندہ بھی نہیں تھا، اور مصنف لکھتے ہیں کہ وَقَفَا فِي جَهْلِهِ أَنَّهُ كَانَ يَتْبَعُ أَبَا دُلَف، کہ اس کی جہالت کے لیے اتنی کافی ہے کہ ابو دلف جس کو تمام شیعہ کہتے تھے کہ یہ بندہ منحرف ہے، غالی ہے، یہ اس کی جو ہے وہ تعلیمات کی کیا کرتا تھا، پیروی کیا کرتا تھا۔ اور یہ بات بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ خود محمد بن عثمان جو دوسرے نائب ہیں وہ ایک مجلس میں موجود تھے، لوگوں کو احادیث بیان کر رہے تھے، اور یہ اس مجلس میں جو ہے وہ آتا ہے تو فوراً وہاں پہ محمد بن عثمان کہتے ہیں کہ اس بندے کو جو ہے وہ تم روک لو، یہ جو ابھی آ رہا ہے لیس من اصحابکم، یہ تمہارے اصحاب میں سے اور تمہارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ اور یہ بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مختلف اس کے جو ہے وہ رنگ ہوتے تھے، کبھی یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ جو ہے وہ جو بصرہ میں ایک یزیدی ہے اس کا یہ جو ہے وہ وکیل بن گیا ہے، اور وہاں سے وکالت کے اس نے دعویٰ کیا، لوگوں کو گمراہ کیا، بڑا جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کیا، پیسہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ کرپشن اس نے کی، کھا لیا سارا، اور پھر جو ہے وہ آخر پہ اس کا انجام یہی ہوا کہ اس بندے کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا، اور پکڑنے کے بعد جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ شدید طریقے سے جو ہے وہ اتنا مارا گیا کہ وہ جو سارا پانی ہے وہ اس کی آنکھوں میں کیا ہے وہ آ گیا، اور یہ نابینا ہو گیا، نابینا ہونے کے بعد کیا ہے پھر اس کی دردناک جو ہے وہ موت ہو گئی، اور یہ اپنے کیا ہے انجام کو پہنچا۔ یہاں تک جو ہے وہ مصنف نے 8 فقط بندوں کا ذکر کیا ہے کہ جو مشہور ہوئے اور غیبت صغریٰ میں جو ہے وہ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور جھوٹی نیابت کا کیا ہے دعویٰ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اگلی فصل جو باندھ رہے ہیں کہ غیبت صغریٰ میں جو ہے وہ امام علیہ السلام کی زیارت کا کن کن لوگوں کو شرف حاصل ہوا، اور کیا جو ہے وہ وہاں پہ ان کا سیٹ اپ تھا۔ انشاءاللہ جو ہے وہ توفیق میسر ہوئی تو اگلی گفتگو میں جو ہے وہ اس چیز کو ذکر کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔